صلوات پڑھو۔ انشاءاللہ پترا شاہباز میرے بچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو۔ چھوٹے پھر بھائی پڑھ لیں 7 منٹ بعد نہیں کسی دا نہیں صرف بھائی پر ٹائم نہیں لگا۔ صلوات پڑھو۔ کعبہ بے شک خدا دا گھر ہے پر اتھا بندے عجیب براندن۔ کعبہ بے شک خدا دا گھر ہے پر اتھا بندے عجیب براندن۔ میں مندہ ہاں او جگہ تے خدا دے پیارے حبیب براندن۔ میں مندہ ہاں او جگہ تے خدا دے پیارے حبیب براندن۔ خدا کو مل نہیں تا آڈ ساواں، خدا کو مل نہیں تا آڈ ساواں، تو سدھا ون کربلا دے اندر علی و فاطمہ دے بچڑے خدا دے بالکل قریب براندن۔ صلوات پڑھو۔ اسلام دے دو درباراں وچ ہن دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں، کدی نبی دی دوجی دی علی دی، ہن دوویں ماواں دھیاں ہو کترا گھنٹے کنو گھنٹے نروار تڈیندیاں رہیاں، جڈا موت آئی ہن دوویں زخمی وچ قبر دے روندیاں گئیاں۔ او تڈا کفن بھی میلا ہویا نہیں ہویا، میں تھک گئیاں رو رو کے، میں حق منگیا تڈے امتیاں کو، میں ساحل وانگ رلا نہیں، ہو میں حق منگیا تڈے امتیاں کو، میں ساحل وانگ۔ اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، آج کی سالانہ مجلس اعزاء قبول اور منظور فرما، بانیان کے جتنے بھی مرحومین مولا درجات بلند فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دشمنان آل محمد کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں محمد اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق کی پہچان، اچا نعرہ حیدری آئے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، سعادات و مومنین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اپنے مومن بندوں سے، ایمان والوں سے اللہ 3 اطاعتوں کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلی اطاعت مومن پر واجب اور اوجب ہے اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ وہ نظر آتا ہی نہیں لیکن ہر جگہ پر موجود ہے۔ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے اس کی اطاعت تجھ پر سب سے پہلے واجب ہے۔ پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی؟ درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد۔ اللہ کی اطاعت کب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی اطاعت مومن کیسے کرے؟ یہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے، توہین صحابہ، اہل بیت اور ازواج النبی، یہ جس گھر نے بل پیش کیا ہے میں اس گھر کی تفسیر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ بل پیش کیا اور جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی اس جماعت کی پاکستان میں، ان کا نام ہے مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی۔ ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر کی کتاب کا نام ہے تفہیم القرآن۔ انہوں نے لکھا کہ رسول پاک کی مسجد میں ایک صحابی ہے، صحابی کا نام ہے ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہما۔ نکے نو بٹھا دیو۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے صحابی رسول، رسول پاک نے اس کو آواز دی،
وہ نماز پڑھتا رہا. حضور نے پھر آواز دی، پھر وہ نماز ہی پڑھتا رہا. تیسری مرتبہ تیرے نبی نے جب اس کو آواز دی تو اس نے جلدی سے سلام پھیرا یا سلام مکمل کیا. نماز تمام کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے بلا رہے تھے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے ابو سعید، جب تیرا نبی پہلی آواز پہ تجھے بلا رہا تھا تو پہلی آواز پہ چل کے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے پاک نبی نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، یعنی جو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بتا یہ تجھے نماز بتائی کس نے ہے؟ شیعہ مسجد ناکام ہے، مجلس کامیاب ہے. ظاہری طور پر جتنے بندے مجلس میں ہوتے ہیں اتنے مسجد میں نہیں ہوتے. اس لیے میں جملہ پڑھ رہا ہوں کہ مسجد ناکام ہے اور مجلس کامیاب. اس لیے یہاں پر آنے والے کچھ بندے ناکام ہیں چاہے جتنے مرضی عالم دین ہوں، اور کچھ کامیاب ہیں. یہ ایک المیہ ہے تیری قوم کے لیے. فرمایا کہ یہ نماز تجھے بتائی کس نے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا بلا کون رہا تھا؟ ذرا بولنا تسی میرے سوزی سے بلا کون رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ. فرمایا کمال ہے، جو چیز تجھے بتائی ہے اس پر تیرا ایمان ہے، اور جس نے بتائی ہے بلا تو تجھے وہ رہا ہے کہ جس نے تجھے یہ اطاعت بتائی ہے کہ یہ نماز اطاعت اللہ کی ہے. کیا تو نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے. یعنی رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہی اطیع اللہ ہے. سبحان اللہ. پہلی اطاعت ہے اللہ کی مومن پر. جس کی اطاعت واجب ہے اس کی تجھے معرفت ہی نہیں ہے. جس کی اطاعت واجب ہے اور جس کے دربار میں ہم نے مر کے حاضر بھی ہونا ہے، اس کی تجھے معرفت ہی نہیں ہے. توحید کی اللہ کی معرفت ہے ہی نہیں. چلو میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی محبت کو دیکھ کر، پھر انشاءاللہ ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. معرفت کروائی ہے محمد و آل محمد نے توحید کی. لولا نحن ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ. ہر معصوم نے رسول پاک سے لے کر جناب سیدہ سے لے کر مولا علی، اور مولا علی سے لے کر حسن حسین اور امام حسین کے 9 بیٹے جو معصوم امام ہیں، ہر معصوم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر ہم زمین پر نہ ہوتے تو اس کی معرفت نہیں ہونی تھی. وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهِ، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہیں ہونی تھی. ہم نہ ہوتے تو اس کی معرفت کا پتہ نہیں چلنا تھا، ہم نہ ہوتے تو عبادت کا پتہ نہیں چلنا تھا. یعنی قیامت تک کے لیے اللہ کی اس زمین پر اگر سجدہ ہو رہا ہے تو وسیلہ آل محمد ہے. اگر دنیا اللہ کو اللہ مان رہی ہے تو وسیلہ محمد والے.
اب ایک معرفت کا میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، باب الحکمت باب العلم مولا کائنات امیر المومنین کا ہے، کہ مولا امیر المومنین نے جس اللہ کی ہم پر اطاعت واجب ہے، اس نے میرے مولا نے اس کی معرفت کا ایک جملہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حق بظاہر بادشاہ ہے، المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباد یستشیر۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حقیقی مالک ہے، بادشاہ ہے کہ پوری کائنات میں اس بادشاہ کا کوئی وزیر نہیں۔ نور الاول غیر معصوف، وہ ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی خطیب، ذاکر، مبلغ، واعظ، مفتی، مجتہد، الاول غیر معصوف۔ مولا علی معرفت کروا رہے ہیں توحید کی، جس کی اطاعت ہم سب پر بھی واجب ہے، نبیوں پر بھی، ولیوں پر بھی، مومنین پر بھی، کہ وہ ایسا اول ہے کہ کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا اول ہے۔ والباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین، وہ ایسا باقی ہے کہ پوری کائنات تباہ و برباد فنا ہو جائے گی، پھر بھی وہ باقی رہنے والا ہے۔ نور السماوات والارضین، آسمانوں کا بھی نور، زمینوں کا بھی نور، خلقہما فتحہما فتقن، آسمانوں اور زمینوں دونوں کو خلق کرنے والا۔ یہ اکٹھے خلق ہوئے ہیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان۔ مولا فرما رہے کہ یہ اکٹھے خلق ہوئے ہیں، اور جب اللہ دونوں کو خلق کر چکا، فتحہما فتقن، پھر آسمان کو علیحدہ رکھ دیا، زمینوں کو علیحدہ رکھ دیا، فقامت السماوات طاعۃ بامری، پھر اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے آسمان خود بخود ہی بلند ہو گئے۔ قامت السماوات طاعۃ بامرہ، اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے آسمان خود بخود یہ جو کھڑے ہوئے ہیں بغیر ستون کے، یہ اطاعت میں ہیں۔ اس کے امر کی اطاعت ہے، جب اس کے امر میں اتنی طاقت ہے کہ ساتوں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا امر ہے۔ اللہ جانے اولو الامر کیسا ہوگا۔ وَاسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِأَوْتَادِهَا فَوْقَ الْمَاءِ، پھر زمینیں اپنی میخوں کے سہارے پانی کی اوپر رک گئیں۔ ثُمَّ عَلَىٰ رَبُّنَا فِي السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، پھر ہمارا رب تیرا اور میرا خالق رازق بلند آسمانوں پر، عرشوں پر حاوی ہو گیا۔ وہ کل بھی حاوی تھا، وہ آج بھی حاوی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ، جو کچھ بھی ساتوں زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ بھی دونوں کے درمیان میں ہے، وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ، جو کچھ زمین کی تہ کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، یہ میرے جملے نہیں معرفت کے، مولا کائنات امیر المومنین کے جملے۔ فَأَنَا أَشْهَدُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا رَافِعَ لِمَا وَضَعْتَ وَلَا وَاضِعَ لِمَا رَفَعْتَ وَلَا مُعِزَّ لِمَنْ أَذْلَلْتَ وَلَا مُذِلَّ لِمَنْ أَعْزَزْتَ وَلَا مُنِعَ لِمَا آتَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ۔ مولا فرما رہے کہ مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک اللہ کی، جس کے قبضہ قدرت مجھ علی کی جان، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں اللہ جس کو تو بلند کر دے اس کو پست کرنے والا کوئی نہیں، جس کو تو پست کر دے اس کو بلند کرنے والا نہیں، جس کو تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو تو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو اپنے رزق کو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ انت اللہ لا الہ الا انت، کیونکہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کنت اذ لم تکن سماء مبنیۃ، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ آسمان بلند کیا گیا تھا، ولا ارضا مدحیۃ، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ زمین کا فرش بچھایا گیا تھا، ولا شمس مضیۃ، نہ سورج کو چمکایا گیا تھا، ولا لیل مظلم، نہ تاریخ رات پیدا ہوئی تھی، ولا نہار مضی، نہ روشن دن پیدا ہوا تھا، ولا جبل راسن، نہ کوئی اونچا پہاڑ تھا، ولا نجم سارن، نہ چلتا ہوا ستارہ تھا، ولا سحاب یسکبو، نہ برسنے والا بادل تھا، ولا برقن یلمہو، نہ کڑکڑانے والی بجلی تھی، ولا روحن تنفسو، نہ کوئی سانس لینے والی روح تھی، اللہ تو تھا۔ میں توحید پڑھ رہا ہوں یہاں پر ممبر محمد و آل محمد پر، اور وہ بھی توحید جو مولا امیر المومنین باب العلم نے تجھے عطا فرمائی۔ وَلَا طَائِرًا يَطِيرُ، خالق اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ کوئی فضا میں اڑنے والا پرندہ تھا، تو تھا۔ وَلَا نَارٌ تَتَوَقَّدُ، نہ جلتی ہوئی آگ تھی کوئی شعلہ تھا، وَلَا مَاءً يَتَّرِدُ، نہ بہتا ہوا چشمہ تھا۔ كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَقَوَنْتَ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدَرْتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تو ہر شے سے پہلے تھا لیکن تھا چھپا ہوا۔ بول پو یار اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر شے سے پہلے تھا، کونت کل شیء، ہر شے کو تو نے بنایا، وقدرت کل شیء، ہر شے پر تیری قدرت، وَأَغْنَيْتَ وَأَفْقَرْتَ وَأَمَّتَّ وَأَحْيَيْتَ وَأَزْهَقْتَ وَأَبْقَيْتَ، ہاں زندہ بھی تو کرتا ہے، مردہ بھی تو کرتا ہے، ہنساتا بھی تو ہے، رلاتا بھی تو ہے، غنی بھی تو کرتا ہے، فقیر بھی تو کرتا ہے، یہ سارے کام بھی تو کرنا۔ غور ہے اے مضمون وسیم بلوچ پڑھدا، میں لکھ کے دیتا انہوں نے، وہ جڑی مجلس پڑھ گیا میں لکھ کے دیتی سی۔ درود پڑھ لو محمد۔ جی 12 ربیع الاول شیخم میں جشن ظہور مصطفیٰ ٹھیک 3 بجے والد مرحوم سید اکبر علی شاہ جتھے 17 محرم دی مجلس ہوندی، وہاں پر ٹھیک 3 بجے خطیب العصر علامہ غلفام ہاشمی خطاب فرمائیں۔ درود پڑھ لیں محمد۔ چلو میں جملہ پڑھ دیں تاکہ تسی تھوڑا جا بیدار ہو جو، وہ بزرگاں دا جملہ ہے کہ جیڑے بندے نے مٹھے چاول کھا کے بعد گڑ منگنا ہے، مٹھے چاولاں دی پلیٹ کھا کے بعد جو آکھے تھوڑا جا گڑ لیا انہوں میری تقریر سمجھ نہیں آنی۔ اے ہن تہاڈی مرضی، تسی ساڈے رنگے بندے نوں اگر ضائع کر دے ہو تے پھر اے مولا دے سپرد ہے۔ چلو میں مولا کا ایک اور جملہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین کے 3 جملے، کائنات آج بھی عاجز ہے، جی کوئی گل نہیں آتی، میں نہیں پتا ہوگا، کائنات آج بھی عاجز ہے کہ علی مولا امیر المومنین کے وہ 3 جملوں کے مقابلے میں ایک جملہ بھی پیش نہیں کر سکے۔
میں نے اس لیے تھوڑا سا وقفہ کیا، اذان کی آواز آ رہی، اور ان جملوں کا تعلق سلاسن منہا فی المناجات، مولا کی دعا کے ساتھ تعلق ہے، جو میں 3 جملے پڑھ رہا ہوں کہ مولا جب دعا مانگتے تھے، مناجات، اللہ سے جب باتیں علی کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اسی جڑیاں گلاں کرنے ہیں مسلے تے بیٹھ کے، ساڈیاں گلاں اور نے، جو باب العلم باتیں کرے اپنے رب سے، اور مولا کائنات جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو پہلا جملہ فرماتے تھے، الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربن، کہ اے میرے پالنے والے، مجھ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ درود پاک پڑھنے تک اذان مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ مولا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے، الہی کفا بعزن ان تکون لی ربن، مجھ علی کے نزدیک یہی عزت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ دوسرا جملہ، الہی کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدن، اے میرے پالنے والے، علی کے لیے یہی فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، فخر یہ ہے ان اکون لکا عبدن، کہ میں تیرا عبد ہوں۔ عبد۔ تیسرا جملہ مناجات کا، انتا کما احبو، اللہ تو ویسا ہی ہے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، انتا کما احبو، بابا دعا کرنی ہے، انتا کما احبو، اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جس طرح میں علی چاہتا ہوں۔ فجعلنی کما تحبو، پس تو مجھ علی کو ویسا کر دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اللہم محمد وعلى مومنوں پر 3 اطاعتیں واجب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب میں 10 اور 17 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں، 17 آیتاں دی تلاوت میں کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں ایک فہرست بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے حضور کے وسیلے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، ان بندوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطیعوا المشرکین والکافرین والمنافقین، کہ اے میرے محبوب نبی، تقوی یعنی مومن تقوی اختیار کرے، اور یہ بھی پیغام دے دے کہ جو بندے پہلے مشرک رہ چکے ہیں یا مشرک ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ والکافرین، جو کافر رہ چکے ہیں یا کافر ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ والمنافقین، جو پکے منافق ہیں
قرآن مجید میں مشرک کی اطاعت بھی حرام ہے، سابقہ ہو یا موجودہ ہو، کافر کی اطاعت بھی حرام ہے، منع کی گئی ہے سابقہ ہو یا موجودہ ہو، اور جو مسلمانوں میں پکا منافق ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ منافق کی اطاعت نہیں کرنی۔ رسول پاک کی 2 حدیثوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی، اگر کلمہ پڑھنے والوں یعنی میری امت میں علی تو نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پتہ نہیں چلنا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تھوڑا جگہ دئیے پھر مجمع نہیں گل بنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے پاک قرآن مجید دے وچ اشارہ فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہ مشرکین، لعنت اللہ منافقین، لعنت اللہ کافرین۔ تے لعنتاں جڑیاں نے تسی نہیں پاندے جے نہ ڈریا کرو، اللہ نے قرآن چ دسیا ہے۔ اس واسطے زور نال بولو نعرہ حیدری۔ میں سمجھا کہ تو تقریر کرنے لگتے ہیں۔ میں اطاعت کیا ہے، میرا موضوع اطاعت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نبی جو بندے مشرک رہ چکے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی، جو پکے منافق ان کی اطاعت نہیں، جو کافر یا کافر رہ چکے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ فلا تطیع من اغفلنا عن ذکرنا، اے میرے محبوب نبی جس بندے کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی۔ فلا تطیع المکذبین، جو بندہ جان بوجھ کر سچوں کو جھٹلاتا، جو سچوں کو جھٹلانے والا ہے، قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمٌ أَوْ كَفُورًا، اے میرے محبوب نبی سارے بندے تیری محفل میں بیٹھنے والے تو مومن نہیں ہے نا۔ اور سورۃ المنافقون پڑھ کر دیکھ لے، سارے تو مومن نہیں ہیں، ان میں کچھ کافر ہیں۔ کافر بھی رسول پاک کی محفل میں آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، مومن بھی آتے تھے۔ اے میرے محبوب نبی ان میں جو گناہگار ہیں یا حد سے بڑھ کر گناہگار ہیں یا کافر رہ چکے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تُطِیعْ مَنْ کل حلاف مہین، اے میرے محبوب نبی یہ اعلان کر کے سنا دو کہ جو بندہ بات بات پہ قسمیں کھانے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، جو بندہ بدبخت ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، حماز مشاء بنمیم، جو چغل خور ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، جو تہمت لگانے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، مناع للخیر معتد نسیم، جو خیر سے منع کرنے والا ہے، خیر سے منع کرنے والا۔ یہ خیر ہے کیا؟ غدیر کے میدان میں رسول پاک نے بلال کو حکم دیا تھا کہ بلال جو چلے گئے ہیں ان کو واپس بلوانا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرنا ہے، اعلان کر۔ تو حضرت بلال نے بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ایک صدا بلند کی تھی، وہ یہی تھی کہ حیا علی خیر العمل، کہ بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ پھر سارے سمجھ گئے تھے کہ خیر العمل کیا، توجہ ہے، خیر العمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ سارے حج کر کے آ رہے تھے، نمازیں پڑھ کے آ رہے تھے، قرآن کی تلاوتیں کر کے آ رہے تھے، تو آواز رسالت آ رہی ہے کہ نماز عمل کا نام ہے، روزہ عمل کا نام ہے، حج عمل کا نام ہے، علی خیر العمل ہے۔ مناع للخیر معتد اسیم۔ رسول پاک کے زمانے میں یہ جملہ اذان میں تھا، حیا علی خیر العمل اذان میں تھا۔ موطا امام مالک اٹھا کر دیکھ لو، باقی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ دوسری جو خلافت المسلمین بنی، مسلمانوں کے جو خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں یہ جملہ تھا، پھر آگے چلا سلسلہ، پھر بھی تھا۔ امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ جملہ آپ کے نانے کے زمانے میں اذان میں گونجتا رہا، پھر 2 زمانے آئے، ان زمانوں میں بھی گونجتا رہا، بعد میں درمیان میں اس جملے کو اذان سے غائب کر دیا گیا، اذان سے نکال دیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان میں حیا علی خیر العمل پڑھتا تھا تو سب کو غدیر کا منظر یاد آ جاتا تھا۔ سب کو غدیر کا منظر، وہ پلانوں کا منبر، من کن تو مولا فہذا علی مولا، یعنی غدیر پہ پردہ ڈالنے کے لیے حیا علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو خیر سے منع کرنے والا ہے، علی سے منع کرنے والا ہے،
اس کی اطاعت نہیں کرنی. اگلا بڑا سوادی جملہ ہے جننے بھی تسی بیٹھے ہو. آگے اللہ فرما رہا کہ اتلم بعد ذالک زنیم. اتلم بعد ذالک زنیم. سورہ نون والقلم. پیر شبیر شاہ ڈاکٹر منور توجہ چاہوں گا, یہ سورہ نون والقلم کی 10 آیتیں گھر میں جو بھی ترجمہ پڑھا ہے وہ پڑھ لیں. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب نبی جس بندے کے نکاح کا پتہ نہیں, توجہ ہے, جس بندے کے جس بندے کے نکاح کا پتہ نہیں ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی. جس کے حسب کا پتہ ہے. اب زنیم کا ترجمہ بڑے ادب کے ساتھ کروں گا ملک عقیل بھائی. وہ لکھا ہے کہ جس بندے کو اپنے والد کا پتہ نہیں اس کی اطاعت نہیں کرنی. یہ پوری فہرست ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ پہلے مشرک رہ چکا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو کافر رہ چکا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو منافق ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو چغل خور ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو تہمت لگانے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو بات بات پہ قسمیں کھانے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو خیر سے منع کرنے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو حد سے بڑھ کر گناہگار اس کی اطاعت نہیں کرنی, جو سچوں کو جھٹلانے والا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, جس بندے کا مزاج سخت ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, اور جس بندے کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی. جس کو اپنے حسب کا پتہ نہیں, جس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے, جس کو اپنی ولدیت کا پتہ نہیں ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی. پھر خالقہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, ہم نے کن کی اطاعت کرنی ہے؟ تو آواز قدرت آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو تم نے زندگی گزارنی ہے تو 3 اطاعتوں پر عمل کرنا ہے. یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے, یا رسول کی کرنی ہے, یا رسول کے بعد ان کی کرنی ہے جو محمد جیسے ہیں. درود پڑھ لے محمد. بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مضمون ٹھیک ہے, وہ سمجھ بھی آ رہی ہے. میں سارا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں جی. مینوں پتا ہے, مینوں ٹیلی فون جڑا آیا میں اندر تے عمل کرنا پیا. ان پہلو جو 9 بجے وسیم بلوچ پڑھے تو تسلسل جاری ہے نا آخر تک, یعنی 9 بجے سے لے کر 5 یا 5:30 6 بجے تک سلسلہ جانا ہے. اچھا جڑے بندے مجلس آندے نے تے جڑے نہیں آندے, وہ جڑے نہیں آندے گھر پوچھدے نے بھی کندی لگی تے کندی نہیں لگی. جڑے جی ہن گھر نہیں بیٹھے, ہن تو ہر نیٹ دا بڑا زمانہ, وہ نیٹ تے ویندے پے, لیکن پھر بھی یہ پوچھتے ہیں بھی ہاں جی وسیم بلوچ دی مجلس لگی, صدیقی صاحب آئے سن یا اور ذاکرین ماشاءاللہ سبحان والا بچے کی زندگی دراز فرمائے ذاکر. وہ ایک ملنگ سی تے ملنگ ٹائپ مومن سادہ, وہ ساری دیہڑی سویرے 9 بجے تو لے کے, ہن میں بھی 9 بجے دا آ کے بیٹھا, تسی بھی آئے جے. وہ سویرے 9 بجے تو لے کے تے 6 بجے تک وہ مجلس چ اٹھیا ہی نہیں چوری صاحب. تے گھردیاں پوچھا بھی کندی لگی تے کندی نہ لگی. انہوں نے کہا بھی کسے دی بھی نہیں لگی. انہوں نے کہا جی وہ کہ میں بھی وسیم دی بھی نہیں لگی. انہوں نے کہا جی کسے دی لگی ہے؟ کیوں؟ میری ہے اکھ لگی رہی ہے. اور اینے ذاکر سن کے وڈے وڈے تہاڈی تک لگنی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اللہ کی اطاعت ساری دنیا کر رہی ہے اپنے اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر, اور رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. یہ جو گپلا اور ظلم کیا گیا ہے نا, یہ اولل الامر کا ترجمہ بدلا گیا. تیسری اطاعت ہے اولل الامر کی, اور میں تھے چھڑن لگا بس تاکہ مضمون پورا, زندگی تو پھر پتہ ہی نہیں ہے. اولل الامر کا ترجمہ کیا گیا حاکم وقت, اور اس ترجمے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یزید بھی منبر پہ بیٹھا,
اور لوگوں نے روایتیں پڑھی کہ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے، ویسے یزید کی اطاعت بھی، کیونکہ حاکم وقت ہے وہ۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، میرے پاس وہ روایت بھی موجود ہے۔ مدینے والے حسین مولا کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے، یہ روایتیں پڑھ پڑھ کے سنائی گئی تھی۔ آج 1400 سال کے بعد پھر وہی مسلمان یزید پہ اکٹھے ہو گئے۔ سہارا لیے توہین صحابہ کے بل کا، تحفظ ہے یزید اور یزیدیت کا۔ میں شیعہ نو پیغام دے رہا ہوں، طالب علم ہونے دے ناتے، اگر ساری دنیا یزید تے کٹھی ہو سکتی، تسی حسین تے کٹھے نہیں ہو سکتے۔ حسینیت، 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 یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد۔ نعرہ حیدری۔ چلو حاکم وقت پہ میں تمام کر رہا ہوں۔ حاکم وقت وہ بنا جو قرآن والا ہو، ووٹوں والا نہیں، الیکشن والا۔ حاکم وقت اسے کہتے ہیں، کیونکہ حاکم وقت کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ جس کا حکم وقت پہ چلے، اور وقت کا تعلق ہے نظام شمسی سورج کے ساتھ۔ اگر سورج مغرب میں غروب کر گیا ہے تو حاکم وقت وہ ہونا چاہیے جو ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا کرے اشارہ۔ بابا جی آ گئے نا، میں بس چھڑنے لگا، واجب الاحترام آ گئے، رضوی صاحب۔ وہ ہے حاکم وقت، ڈوبے ہوئے سورج کو کرے اشارہ، سورج واپس آ جائے۔ دشمن کا دربار ہے، 8واں امام رضا علیہ السلام جادوگر امام کے کھانے پہ لقموں پہ کر رہا ہے جادو، لقمہ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ دیوار پر ہے کپڑا، کپڑے میں بنی ہوئی ہے دھاگے کی تصویر شیر کی۔ میرے مولا اول الامر نے، حاکم وقت جو قرآن والا ہے، اس نے، میرے مولا نے اس تصویر کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا تو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں چھڑن لگا، تو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ دشمن خدا تیرے امام کی توہین کر رہا ہے۔ شیر تھا نہیں، اول الامر نے امر دے کر شیر بنا دیا۔ حاکم وقت اول الامر وہ ہوتا ہے کہ میرے مولا امام حسن اپنے نانا پاک کی معراج پڑھ رہے تھے۔ معراج اور ولایت والے دو مسئلے ایسے ہیں کہ بندیاں نو بہت کاٹے، بندیاں نو عزم ہندے۔ اس کو معراج سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پیچھے کھڑا ہوا ایک منکر تھا، اس نے کہا کہ اے نواسہ رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں؟ وہ عورت تھی نہیں، اول الامر نے امر دے کر جنس تبدیل کر دی کہ جو حاکم وقت اول الامر کا منکر ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے نہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ 29 سفر